بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس نشانی کا ذکر کریں گے وہ ہے قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چند سو سال پہلے ماضی میں جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب بھی آیا تھا کوئی، کعبہ کو گرانے کا ارادہ بھی پکا تھا، پلاننگ بھی زبردست تھی کہ کعبہ کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے گا۔ مگر کیا ہوا، ماضی میں چل کر دیکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا۔ ایک بادشاہ یمن کا جس کا نام تھا ابراہا، اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ مکہ کا طواف کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا، یمن کا ایک شہر ہے جہاں اس نے ایک بڑا گرجا گھر بھی بنا رکھا تھا، لوگ وہاں آئیں اور لوگ سالانہ وہاں جمع ہوں، گویا حج کا سا سما ہو۔ اس کے مقابلے میں اس نے سوچا کہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ یمن آ کر حج کریں۔ غیر مسلم تھا اور بڑے زبردست پلان کے ساتھ اس نے کعبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ ہاتھی اس وقت کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ کعبہ شریف کے قریب پہنچ کر اس نے جو سب سے پہلے مکہ والوں کے تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اب سپاہیوں نے تمام مکہ والوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ابراہا کے پاس لے آئے۔ اب مکہ والے پریشان ہو گئے، کیونکہ اس دور میں ذریعہ معاش اور آمدنی کا وسیلہ جانور ہی ہوا کرتے تھے۔ تمام مکہ والے اس دور کے سردار، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اپنی قوم کی طرف سے ابراہا کے پاس آئے۔ اس وقت ابراہا اپنے خیمے میں بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس کو آ کر بتایا کہ مکہ کا سردار آیا ہے، تو اس نے سوچا کہ اب وہ کوئی عاجزی لے کر آیا ہوگا۔ اسے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ مگر جس وقت اس کے خیمے میں حضرت عبد المطلب اپنے روب اور نورانی چہرے کے ساتھ داخل ہوئے، تو ابراہا بڑے غرور کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنی گفتگو شروع کی، جو ابراہا کے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے اس سے مکہ کے جانوروں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس میں 200 کے قریب اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابراہا یہ سن کر چونکا اور کہا کہ میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی۔ میں تو آپ کی عبادت گاہ، جو مسلمانوں کا مرکز کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنے قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے جو کہا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ ہاں، البتہ جانور ہمارے ہیں، وہ ہمیں لوٹا دو۔ ابراہا نے بڑی حیرانی کے عالم میں اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کے جانور چھوڑ دو۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے تمام جانوروں کو لے کر اپنے لوگوں میں آ گئے، اور تمام جانور ان کو دے کر کہا کہ اب تمام لوگ مکہ کی پہاڑیوں میں چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ تمام لوگوں کو پہاڑی پر بھیج کر اب حضرت عبد المطلب کعبہ شریف آتے ہیں اور کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کریم، ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے تیرے گھر کو گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے رب کریم، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ بڑی گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ان غیر مسلموں کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور پھر ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ جب ابراہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ کعبہ پر حملہ کر دو، سب کچھ ختم کر دو، نیست و نابود کر دو، مگر جس ہاتھی پر خود ابراہا سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، جب وہ ہاتھی کو آگے بڑھاتا تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتا۔ بڑی کوشش کی کہ وہ کعبہ کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل کر نہ دیا۔ ہاتھیوں کو کسی اور سمت چلاتے تو وہ چلنے لگتے، کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے تو وہ ہل کر نہ دیتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا جتنے چھوٹے پرندے کو بھیجا جو اپنے پنجوں میں پتھر کی کنکریاں لاتے، جس کا ذکر سورۃ فیل میں اس طرح کیا گیا ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے اللہ نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں برساتے، اور پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب وہ پرندے اپنے پنجوں سے کنکریاں ان سپاہیوں کے سر پر پھینکتے تو وہ ان کو چیرتے ہوئے زمین میں دھنس جاتی، اور ایسے اتنے مضبوط اور طاقتور لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا جتنے چھوٹے سے پرندے سے تباہ کر دیا۔ اب پوری دنیا پر ایک رعب قائم ہو گیا کہ کعبے کی بے حرمتی کا کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف کہ پہلے کعبہ کو آنچ تک نہ آئی، مگر قیامت سے پہلے کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن کو چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلی والا۔ یہ ابن داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ حبشہ کا ایک غیر مسلم حبشی حبشہ سے کعبہ شریف کو گرانے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات سفر کرے گا، یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچ جائے گا اور کعبہ کو گرا دے گا۔ اب ناظرین، اگر یہاں ذکر کریں کہ کیا یہ نشانی پوری ہوئی یا نہیں، تو ظاہر ہے یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ نشانی قیامت سے بہت قریب پوری ہوگی۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب وہ قرآن پاک کے ورق سادہ ہو جائیں گے، جب دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ ناظرین، ایسا بھی وقت ابھی اس دنیا میں آنا ہے، اور یہ وقت قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں کعبہ شریف کا بار بار دیدار کرائے۔ آمین ثم آمین۔